الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، رات اپنی ہے، بات اپنی ہے. ظن غالب اور ظن اغلب یہی ہے کہ نزول قرآن کی رات 27ویں رات ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 27ویں شب نزول قرآن کی شب ہے. زیادہ تر روایات اسی بات کی غماز ہیں. تو کیوں نہ پھر اللہ سے دعا فرمائے کہ آج 27ویں شب ہے، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں پر نازل فرما دے، اس کا شعور بخش دے، اس کی سمجھ عطا فرما دے. سورہ توبہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کھول کے سورہ توبہ کو آپ اس طرح پڑھیں گے: براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین. نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ. اب یہ سب باتیں ذہین انسان کے لیے ہیں، سوچنے سمجھنے والے دماغ کے لیے ہیں. یہ جو انٹیلیجنٹ کے قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے. کیوں نہیں پڑھا جائے گا جبکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے.
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یعنی تعوذ الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. الحمدللہ. ایسا کیوں ہے؟ قرآن ایک، اس کے 30 پارے، ان میں 114 سورتیں، اور اس کے اندر بسم اللہ بھی 114. سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، درمیان میں ایک سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اس پر اگر غور کرتے ہیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قرآن کمپلیٹ کتاب، رسول اللہ کی سیرت پاک کمپلیٹ سیرت، یہ اللہ کا دین، یہ محمد رسول اللہ کا دین، دین حق یعنی دین اسلام، کمپلیٹ دین، کمپلیٹ دین، دین کامل. اب اس کے اندر ہم کو یا آپ کو یا کسی کو کہیں بھی کبھی بھی قیامت تک کچھ رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ حذف و اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے اس دین کامل میں آپ نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں. ایک ایک مسلمان کو یہ بنیادی بات تو معلوم ہونی چاہیے، مگر شومی قسمت کہ ہم کو پیدائشی طور پر ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے الگ رکھا گیا ہے. اور جو کچھ پڑھایا گیا، سکھایا گیا، وہ یا تو مکتب سے ناظرہ قرآن ہے، ناظرہ قرآن، یا پھر 3 سال سے کانوینٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے ہماری شومی قسمت، ہماری بد نصیبی، ہمارے دین اور ہماری زندگی کے ساتھ کھلواڑ. اس بات پر آپ سب گواہ ہیں، آپ سب گواہ ہیں. آپ خود گواہی دیں گے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی غرض سے کیا لے کر بیٹھا؟ کیا ہم کو قرآن کی تعلیم دی گئی ایز اے سسٹم آف لائف، ایز اے گائیڈ بک؟ کیا ہمیں بتایا گیا کہ رسول اللہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں؟ اس حیثیت سے ہم کو پڑھایا گیا کچھ؟ آپ اپنی اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھیں اور غور و فکر کریں. یہ نزول قرآن کی رات ہے، یہ مان کر چلیں. 27ویں شب. یہ ہے ہماری بد نصیبی کہ ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم. ایسا کیا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا ایسا؟
یہ ہم کو اطمینان سے بیٹھ کر سوچنا ہے. رات اپنی ہے، قدر و منزلت والی اور نصیب بنانے اور بگاڑنے والی رات. اگر آج کی رات آپ چونک جاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے تھے، ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا، تو یہی ہے شب قدر کو ڈھونڈنا. کہ ڈھونڈیے ان 5 راتوں میں اپنے آپ کو. آپ کسی شب میں تو ڈھونڈ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کون ہیں، کہاں جانا چاہیے تھا ہمیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ بلا وجہ نہیں ہوا. کوئی کھینے والا ہے ہم کو. بالکل جلدی نہیں کرنے کا. میں نے 13ویں رکوع، غالباً 13ویں رکوع میں پچھلی شب قدر میں مسجد زرار کا ذکر کیا تھا تفصیل سے. مسجد زرار کہ رسول اللہ کی مسجد کے مقابل میں مدینہ کے منافق، اسلام کے دشمن عبداللہ ابن ابی نے بظاہر زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا تھا، لیکن دل سے نہیں ہوا تھا وہ مسلمان. باقاعدہ اس کی ساٹھ گانٹھ تھی مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ، مدینہ کے مشرکوں کے ساتھ، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ، اور وہ نبی کے مشن کو، اعلاء کلمت اللہ کو، اقامت دین کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. ایگو پیدا ہو گیا تھا اس کے اندر کہ محمد کیوں آ گیا، مدینہ کا سرتاج میں بننے والا تھا، یہ مکہ سے محمد کیوں آ گیا. اب اگر وہ سردار بن گیا ہے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نبی آخر محمد رسول اللہ، تو بظاہر اپنی کمینگی کو چھپانے کے لیے، کفر کو چھپانے کے لیے اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، بظاہر مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا تھا اللہ کے اس دین کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ 10 سال کم و بیش کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح محمد کو اس کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دوں. اس سے پہلے میں نے سورہ ابو لہب کی تلاوت کی تھی. 2 شب قدروں میں 21 اور 23 شب قدروں میں ابو لہب کا ذکر کیا تھا کہ نبی کے دشمنوں میں سب سے بدترین دشمن تھا یہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب. اس نے حد کر دی تھی کمینگی کی، اس لیے اللہ نے اس کا پرٹیکولر نام لے کر سورہ ابو لہب نازل فرمائی. ابو لہب، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آیا. یہ سورت آپ کو 21ویں شب اور 23ویں شب کو تفصیل سے سنائی گئی، اور آج 27ویں شب ہے، 34 شب، شب قدر. تو 21 اور 23 کو ابو لہب کی خصلتیں بیان کرنے کا مطلب، پھر 25ویں شب کو مسجد زرار کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے تاریخ کے ان پنوں کو پلٹنا مقصود ہے
جو بالکل آئینے کی طرح ہیں. آج بھی یہ قرآن کتاب ہدایت گائیڈ بک، اگر آپ اس کو پڑھنے لگیں گے، اس کو سمجھنے لگیں گے آپ، تو تقریروں کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اللہ نے اتنا دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی اس میں صلاحیت دی ہے. جب یہ کتاب آپ کے نالج میں آئے گی تو آپ خود سمجھ لو گے کہ سماج میں کون ابو لہب ہے، کیا خصوصیتیں تھی تاریخ میں ابو لہب کی، اور آج وہ خصوصیتیں کس میں پائی جا رہی ہیں. وہ خباثت کافروں سے زیادہ مسلمانوں میں. ابو عبداللہ ابن ابی، اس کی خصلتیں کیا ہیں تاریخ میں؟ مسجد زرار کے ضمن میں ذکر ہوا، آپ سمجھ لیں گے. دھوکہ مت کھائیے آپ یہ ٹوپی اور داڑھی اور پیجامہ اور کرتا اور تسبیح سے دھوکہ مت کھائیے. یہ بنایا گیا ہے، یہ میک اپ کیا گیا ہے، یہ لک پیش کیا گیا ہے پبلک کے سامنے. آپ حلیہ بنا کر، حلیہ سے دھوکہ مت کھائیے. ٹوپی، داڑھی، ٹخنا، یہ تسبیح. دیکھو گدھا شیر کی کھال پہن لینے سے شیر نہیں ہو جاتا. آپ کو خصوصیتیں معلوم ہے شیر کی بھی اور گدھے کی بھی. فطرت چینج نہیں ہوتی، خصلت چینج نہیں ہوتی، زندگی میں نہیں بدلتی فطرت. جو بچپن میں رہتی ہے فطرت، وہی فطرت بڑھاپے میں بھی باقی رہتی ہے. اس لیے دوست احباب بھی مثال دیتے ہیں، ارے یہ میرا کلاس میٹ ہے، یہ اس کو بچپن سے جانتا ہوں میں. بولتے نا ایسا. ایک حدیث میں ہے کہ آپ سننا کے پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو مان لینا سرک گیا ہوگا، لیکن یہ سننا کہ انسان اپنی فطرت سے باز آ گیا ہے تو مت ماننا. اس لیے کتنا ہی آدمی اپنا چہرہ بنا لے، اپنی حلیہ بنا لے، اور لوگوں کے سامنے اپنے کو ایک صوفی مانوش، متقی پرہیزگار کی شکل میں پیش کر دے. آپ جب اس کی خصلت معلوم کریں گے، اس کا گھر میں کیا حال ہے، اس کا دکان میں کیا حال ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کی زبان کا کیا حال ہے، اس کی امانتوں کا، وعدوں کا کیا حال ہے، اس کے عہد و پیمان کا کیا حال ہے، تو آپ اس حدیث کی پرزور تائید کریں گے کہ اس نے صرف حلیہ بنا لیا ہے، ورنہ اندر سے آج بھی وہی خبیث ہے. کیا مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے اور کیا تسبیح دکھا رہا ہے ہاتھوں میں، اور کیا ایمان و یقین اور ٹخنے اور ٹوپی اور نیت کی بات کر رہا ہے. تو اصلاً خبیث ہے، اصلاً خبیث، منافق، فاسق، فاجر ہے تو. تیرے حلیے پر جو جائے وہ مر جائے. جب وعدے کرتا ہے تو پورے نہیں کرتا، امانت اگر رکھ دی جائے تو ہڑپ لیتا ہے، خیانت کر جاتا ہے، عہد کرتا ہے تو پورے نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے بات بات پر، اگر غصہ آ جائے تو گالم گلوچ کرتا ہے،
تو پھر ہاتھ میں تیری تسبیح کا مطلب اور مسجد میں تیرے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو گدھا ہے، گدھا۔ تو نے شیر کی کھال پہن کر شیر بننے کی، شیر دکھانے کی کوشش کی ہے، جب تو منہ کھولتا ہے تو ریکتا ہے، ریکتا۔ اب تو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے نا کہ ارے اپن تو شیر سمجھ رہے تھے یار، شیر تو دھاڑتا ہے، شیر تو دھاڑتا ہے، یہ تو ریک رہا ہے، ریک رہا ہے، گدھا ہے یہ۔ شیر ماس کھاتا ہے، ماس یعنی حلال روزی، حلال روزی، ماس کھاتا ہے، اس کی فطرت میں ماس، بھوکا مر جائے گا شیر، گھاس نہیں کھائے گا، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن یہ کیسا شیر ہے یہ تو گھاس کھا رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے۔ آپ کی غلط فہمی تو کم از کم دور ہو جانی چاہیے کہ یہ ضرور گدھا ہے، شیر کی کھال پہن لیا ہے اس نے، یہ کھا رہا ہے تو گھاس، اور منہ کھول رہا ہے تو ریک رہا ہے، ریک رہا ہے۔ تو اتنا سب دیکھنے کے بعد آپ کی غلط فہمی تو دور ہونا چاہیے نا بھائی، اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دیکھو، وہ دیکھو، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، کان دیا ہے آپ کو، اس کی ریک سن رہے ہیں آپ، گھاس کھاتا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، تو دماغ کیوں ملا ہے؟ سوچئے کہ کوئی صحیح کہہ رہا ہے، یہ اصلاً خبیث ہے، یہ پبلک کو اور عوام کو دھوکے دے رہا ہے، نماز پڑھ کے دھوکے دے رہا ہے، بد سے بدتر ہے اس کے معاملات، کتنوں کا ہڑپ لیا اس نے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، خیانتیں کر ڈالتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے اس کے۔ اس کی بیٹی اسکوٹی چلاتی ہے، بے پردہ اسکوٹی، تعویلیں کرتا ہے، ہمارے گھر میں لڑکے نہیں ہیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو لڑکا بنا کر پالا ہے، ہماری لڑکی ہمارا لڑکا ہے، باپ رے، ڈائلاگ مارتا ہے، ہماری لڑکی ہمارا لڑکا ہے۔ تو بہو لائے گا کہ داماد لائے گا؟ لڑکا ہے تو بہو لائے گا کیا؟ اس طرح ڈائلاگ مار کے اسلام اور شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، اسکوٹی چلا رہی ہے وہ، سب کچھ اس کا پھٹا دکھ رہا ہے، چاک دامن کمر تک، شلوار کی سلائی دکھ رہی ہے، کتنی ہیلتھ ہائٹ ہے اس کی، ہیلتھ ہائٹ، اس کی فٹنس کتنی ہے دکھ رہی ہے، اسکوٹی چلا رہی ہے، اور اس کا باپ بیچارہ برابر پنج گانا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بغیر رہتا نہیں ہے وہ، جیسی اذان ہوتی ہے نا تو ویسا مسجد پہنچ جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے تو مسجد پہنچ کے ادا کر